وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قادیانیوں کے خلاف پہلا فتویٰ۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اب پرزے نکالے۔ اس سے پہلے ایک حصہ گزر چکا ہے، حصہ نمبر 1۔ اب یہ دوسرا حصہ ہے۔ جماعت سازی کے لیے 1301 ہجری مطابق 1884 عیسوی میں لدھیانہ آیا تو مولانا محمد لدھیانوی، مولانا عبداللہ لدھیانوی اور مولانا محمد اسماعیل لدھیانوی نے فتویٰ دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی مجدد نہیں ہے بلکہ زندیق اور ملحد ہے۔ فتاوی قادریہ صفحہ نمبر 3۔ اللہ رب العزت کا کرم تو دیکھیے، سب سے پہلے علماء دیوبند مکتبہ فکر کے علماء کرام کی جماعت کو مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی جماعت پر کفر کا فتویٰ دینے کی توفیق ہوئی۔ یہ مولانا محمد لدھیانوی، معروف احرار رہنما مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کے دادا تھے۔ ان حضرات کا فتویٰ مرزا قادیانی کے کفر کو علم نشرح کرنے کے لیے کڑے پانی میں پتھر پھینکنے کے مترادف ہوا۔ اس کی لہریں اٹھی اور حالات نے انگڑائی لی، پھر لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب مولانا محمد حسین بٹالوی اور اسی طرح اور بھی کچھ لوگ قادیانی کی کتب پر مثبت رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ 1890 میں انہوں نے بھی مرزا قادیانی کے کفر پر فتویٰ دیا۔ مرزا قادیانی نے انگریز کے اشارے پر کتب اور رسائل شائع کی۔ ہندوستان کے علماء کرام حسب ضرورت اس کی تردید میں کوشاں رہیں۔ قارئین کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ باضابطہ فتویٰ مرتب کر کے متحدہ ہندوستان کے تمام سرکردہ جید علماء کرام سے فتویٰ لینے کی سعادت بھی اللہ تعالیٰ نے دیوبند کو ہی نصیب فرمائی۔ دارالعلوم دیوبند کے مدرس مولانا محمد سہول رحمۃ اللہ علیہ نے 12 صفر 1331 کو فتویٰ مرتب کیا کہ مرزا قادیانی مرتد، زندیق، ملحد اور کافر ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس کے ماننے والوں کے ساتھ ہرگز اسلامی معاملہ کرنا درست نہیں ہے اور مسلمانوں کے اوپر لازم ہے کہ وہ قادیانیوں کو سلام نہ کرے، ان سے رشتہ نہ کرے، ان کا ذبیحہ نہ کھائے۔ جس طرح یہود، ہنود اور نصارہ سے اہل اسلام مذہباً الگ رہتے ہیں، اسی طرح قادیانیوں سے بھی الگ رہیں۔ جس طرح بول و براز، سانپ اور بچھو سے پرہیز کیا جاتا ہے، اس سے زیادہ قادیانیوں سے پرہیز کرنا اور ان سے اجتناب کرنا شرعاً ضروری اور لازمی ہے۔ تیسری بات یہ کہ مرزائیوں کے پیچھے نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے یہود، نصارہ اور ہنود کے پیچھے نماز پڑھنا۔ چوتھی بات یہ کہ قادیانی مسلمانوں کی مساجد میں نہیں آ سکتے۔ قادیانیوں کو مسلمانوں کی مساجد میں اجازت دینا ایسا ہی ہے جیسے ہندوؤں کو مسلمانوں کی مساجد میں پوجا پاٹ کی اجازت دینا۔ پانچویں بات، مرزا قادیانی قادیان کا رہنے والا تھا، اس لیے اس کے پیروکاروں کو قادیانی یا فرقہ غلامیہ بلکہ جماعت شیطانیہ ابلیسیہ کہا جائے۔ اس فتویٰ پر دستخط کرنے والوں میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید مرتضی حسن چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالسمیع رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مفتی عزیز الرحمن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اعزاز علی دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حبیب الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، ایسے دیگر علماء کرام شامل تھے جن کا تعلق دیوبند، سہارنپور، دلی، کلکتہ، ڈھاکہ، پشاور، رامپور، راولپنڈی، ہزارہ، مراد آباد، وزیر آباد، ملتان
اور میاوالی وغیرہ سے تھا۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا وقیح اور جاندار فتویٰ تھا۔ آج 100 سال کے بعد جب قادیانی کا کفر عیاں اور عریاں ہیں، بئی ہمہ اس فتوے میں ذرا برابر بھی زیادتی ممکن نہیں ہے۔ ان اکابر نے سوچ سمجھ کر اتنا جاندار فتویٰ مرتب کیا، اس میں تمام جزیات کو شامل کر کے اتنا جامع بنا دیا کہ 1 صدی گزرنے کے باوجود اس کی آب و تاب و جامعیت جو کی تو باقی ہیں۔ اس کے بعد 1332 ہجری میں دارالعلوم دیوبند سے ایک فتویٰ جاری ہوا۔ یہ فتویٰ حضرت مولانا عزیز الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کا مرتب کردہ تھا۔ اس پر دیوبند سے حضرت مولانا سید اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رسول خان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ادریس کاندہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا گل محمد خان رحمۃ اللہ علیہ، سہارنپور سے مظاہر العلوم کے محتمم حضرت مولانا عنایت الہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد الرحمن کامل پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد اللطیف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا بدر عالم مرٹی رحمۃ اللہ علیہ، اور تھانہ بون سے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور رائے پور سے حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، دلی سے حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ غرض کلکتہ، بنارس، لکھنؤ، آگرہ، مراد آباد، لاہور، امرتسر، لدھیانہ، پشاور، راولپنڈی، ملتان، ہوشیارپور، گورداسپور، جہلم، سیالکوٹ، گجرانوالہ، حیدرآباد، دکن، بھوپال، رامپور وغیرہ سے سینکڑوں علماء کرام کے دستخط ہیں۔ اس فتوے کا نام فتوی تکفیر قادیان ہے۔ یہ کتب خانہ اعزازیہ دیوبند سے شائع ہوا۔ وما علینا الا البلاغ۔